اس سے ملتی جلتی ایک سورہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا نام کیا تھا؟ سورہ شعراء. ہاں، سورہ شعراء یعنی شاعر کی جمع. یہاں شورا ہے، شورا یعنی کیا ہے کہ مشورہ کرنا، مشورہ. مشورے کے لیے شورا، اور شعراء یعنی شاعر کی جمع. شورا کیا بولے؟ شورا شعراء یعنی شاعر کی جمع، شاعر، اور شعراء یعنی شاعر کی جمع. شعراء شاعر یعنی ایک شاعر، شعراء یعنی بہت سارے شاعر، اور شورا یعنی مشورہ کرنا. اس ٹاپک پر ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے. اللهم الهمني رشدي وعزم نفسي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا ارحم الراحمین. تو سورہ شورا کیا ہے اصل میں؟ اختلاف، فرقہ واریت اور اس کا علاج. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ فرقہ واریت اگر ہوتی ہے کسی بھی قوم میں تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ بتایا گیا. یہ بھی مکی صورت ہے. مضمون کے حساب سے ابھی پڑھتے ہوئے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور جو ایک گروہ ان میں سے جہنم والا ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہ ساری چیزیں مکی صورت ہے. اس میں 5 رکوع ہے، 53 آیات ہے، 860 کلمات ہے، اور 3588 حروف ہے. حروف مقطعات سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے. حروف مقطعات کے بارے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ کیا خاص بات ہے حروف مقطعات کی؟ حروف مقطعات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے ہیں کہ وہ اس کا علم سوائے اللہ کے اس کسی کا کے پاس نہیں. اور اس کی نہیں، ہاں اور کچھ بتائی تھی میں نے. تو آج حروف بیان مقطعات کے فوراً بعد قرآن کا ذکر ہوتا ہے. ہاں، حروف مقطعات کا جہاں بھی اسٹارٹ جو بھی سورہ ہو رہی ہے اس کے فوراً بعد، جیسے ہم لوگوں نے الف لام میم لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ یہ قرآن نہیں کوئی شک اس میں، تو حوامیم جو ہم لوگوں نے پڑھا بھی، وہ بھی حوامیم کیا ہے؟ حامیم یہی ہے. اور یہ سورہ زاریات آگے آئے گی، وہاں پر اینڈ ہو رہا ہے حوامیم کا. تو تمام حامیم صورتوں کا مضمون یہی ہے کہ جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ قرآن کا ذکر آتا ہے. سوائے کہ ایک سورت کے، وہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، وہاں پر قرآن کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کے بارے میں ہی وہ چیز ہے. کون سی وہ سورہ؟ حروف مقطعات سے ہی شروع ہو رہی ہے لیکن قرآن کا نہیں. باقی ساری جہاں بھی دیکھیں گے حروف مقطعات کی صورتیں جمع کریں گے سب کے، اس کے فوراً بعد کتاب کا ذکر ہے، سوائے ایک سورہ کے جو ہو تو رہا ہے حروف مقطعات سے، لیکن قرآن سے یا کتاب کا ذکر نہیں ہے. کون سی سورہ ہے وہ؟ باجی سورہ قلم. ماشاء اللہ، تبارک اللہ. نون والقلم وما یسطرون. حالانکہ وہاں پر بھی آ گیا ہے کہ وہ قلم کی جو وہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو زیادہ تر اس کی پہچان کیا ہے حروف مقطعات کی؟ کہ جب بھی شروع ہوگا اس کے بعد ضرور کتاب کا ذکر ہوگا. تو حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے. 2 حروف مقطعات اس میں جمع ہے، بلکہ 3 ہے، حامیم عین سین قاف. جیسے سورہ مریم پڑھ چکے، کاف ہا یا عین صاد، وہاں پر بھی ایسی 5، اور یہاں پر بھی 5. ہم لوگ 30 پارے میں انشاءاللہ باذن اللہ وہاں تک جب پہنچیں گے تو وہاں پر ہم ایک لسٹ بنائیں گے کہ کون کون سی صورتیں جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہے، کون سی ہے جو 2 سے، کون سی 3 سے، 4 سے، 5 سے، وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح وحی کرتے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. کون وحی کرتے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور اللہ کون ہے؟
العزیز الحکیم، جو زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وحی کے بارے میں لوگوں کے دل میں جو، چونکہ یہ مکی صورت ہے، شکوک و شبہات تھے، اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ مجھے کچھ باتیں اللہ کی طرف سے بتاتا ہے، وحی کرتا ہے، تو ہر طرف سے سوالات اور شکوک و شبہات کی بھرمار ہو گئی۔ اور چونکہ وحی کے ذریعے کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی تھی جو ان کے پچھلے خیالات کا یعنی وہ ہو رہا تھا، یعنی ان کو جو ان کے پہلے کے جو طور طریقے تھے ان کو رد کرنے والی وحی ہوتی تھی، تو اس پر سوال اٹھنے لگے کہ یہ کیسی وحی ہے کہ جس نے ہمارے آباء و اجداد کے عقیدے اور طور طریقوں کو غلط قرار دیا ہے، یہ کیسے مان لیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی فرشتہ آ کر آپ کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جواب دے رہے ہیں کہ اس کو ماننے میں تمہارے لیے کیا مشکل ہے، یہ پہلی چیز نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی آتی رہی ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی تو وحی آیا کرتی تھی، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی کہ تو پھول کا رس چوس اور وہاں سے شہد بنا، پھر موسیٰ کے وحی کی کہ ڈال دو صندوق میں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کے بارے میں آتا ہے، تو وحی کے کئی قسمیں ہیں۔ وحی کا لفظی معنی کیا ہے؟ خفیہ اشارہ یا تیز اشارہ، جو اس طرح ہو کہ کرنے والا اور جس کی طرف کیا جائے اس کو ہی پتہ چلے، یعنی کسی تیسرے کو نہیں پتہ چلے، یعنی بجلی کی کون کی طرح کوئی چیز آتی ہو اور اس شخص تک پہنچ جاتی ہو جس کی طرف وہ بھیجی جاتی ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اس کی قدرت، قوت، اختیار اتنا وسیع ہے کہ وہ جب چاہے، جس کے پاس چاہے، جس ذریعے سے چاہے اپنے بندوں تک اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں، دیکھیں گے ہم لوگ۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام آیا ہے زبردست، العزیز یعنی غالب، قابل عزت، صاحب مرتبہ۔ العزیز کے تین معنی، کیا تین معنی ہیں؟ غالب، قابل عزت اور صاحب مرتبہ۔ کہ اللہ کی ایک یہ صفت یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب عزت شرف اور ہر کام بخوبی انجام دینے میں کامل قدرت رکھتے ہیں، کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں۔ مثلا امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک اس آیت کو پڑھتے رہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 118، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو بے شک آپ ہر چیز پر غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو میں نے صبح آپ سے ایک ہی آیت کے نماز میں پڑھنے کا سبب پوچھا۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یا رسول اللہ آپ رات بھر ایک ہی آیت کو کیوں پڑھتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ سے شفاعت کی التجا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری التجا قبول کر لی۔ انشاءاللہ میری امت میں سے جو شخص بغیر شرک کیے مرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اصل عزت اور غلبہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ عزت اور غلبے کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس کی عزت اور غلبے کی کوئی مثال نہیں، وہ جسے چاہتے ہیں اور جس قدر چاہتے ہیں عزت اور دوسری قوموں پر غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ذلت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں اسے کوئی ذلت سے بچا نہیں سکتا۔ پڑھ چکے نا سورہ آل عمران میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تو دنیا میں ہر عزت والا اور غالب اس کی ذات سے عطا شدہ عزت، شرف اور طاقت و غلبے کا مرہون منت ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عزت دی ہے کہ لوگ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں یا اس کی قدردانی کرتے ہیں یا اس کی عزت کرتے ہیں، تو یہ دراصل کس نے دیا اس کو عزت؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو خود بھی عزت والے ہیں۔ دنیاوی طور پر سب سے زیادہ عزت اور غالب انسان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہو، بے کس اور ہیچ ہے۔ اس کے عزیز ہونے کی کسی سے مشابہت نہیں۔ العزیز نے اپنی رضامندی کو اور اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، یعنی عزت کس کو دیں گے؟ العزیز رضامندی کس کو دیں گے؟
جو اس کی اطاعت کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ لہٰذا کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، نامعلوم اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس عمل میں ہی چھپی ہو۔ یعنی کوئی بھی چھوٹا سا عمل جس کو ہم بہت چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، یہ کوئی کرنے کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے شاید اسی میں ہمارے لیے عزت رکھی ہو اور اسی میں اپنی رضامندی رکھی ہو۔ لہٰذا کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، نامعلوم اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس میں چھپی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا دعا میں جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی تھی اپنی طرف سے، انکساری، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی محبت، عزت و مرتبہ، غلبہ اور حکمت پنہائے انسان کو اپنے تمام تر معاملات العزیز کی مشیت کے سپرد کر دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دعا کے الفاظ بھی خود ہی سکھاتے ہیں۔ یعنی اتنے بڑے عزت و شرف والے اللہ تعالیٰ کہ نہ صرف یہ کہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، بلکہ سکھاتے بھی ہیں کہ کیسے مانگو، اور پھر ان کو شرف قبولیت پھر بخشیں۔ یعنی کہنے حکم دے رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے، میں تم کو جواب دوں گا، میں تمہاری قبول کروں گا۔ کیسے مانگو، وہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائے، اور پھر وعدہ بھی ساتھ میں بھیج دیا کہ میں اس کو تمہاری دعاؤں کو ضرور قبولیت شرف بخشوں گا، یعنی ضرور دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی رسوائی سے بچاتے ہیں اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غالب ہیں کہ اس کو کوئی زہر کرنے والا نہیں، اس تک برائی پہنچانا ناممکن ہے۔ اس کی طاقت اور رسائی ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ جس طرح وہ تمام کائنات کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ تمام کائنات کو ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور پھر اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے دربار میں حاضر کرنے پر بھی مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ اس کی اس صفت سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں بڑی جماعت کو چھوٹی جماعت پر غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور کوئی سرکش اس کو غلبہ پانے میں عاجز نہیں کر سکتا۔ تمام مخلوق زبان حال سے اس کی حمد و ثنا اور قبضہ قدرت کی تعریف میں محتاج ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا، آزمائشیں آئیں تم پر اور اس سے بچنے کی دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، آپ ہمیں ان لوگوں کی آزمائش میں نہ ڈالیے جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دیجئے اے ہمارے رب، بے شک آپ ہی غالب اور حکمت والے۔ تو دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات آتی ہیں، بہت ساری آیات میں آتی ہے۔ اسی طرح الحکیم، اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بھی کہ وہ ہر چیز کو سب سے بہتر انداز میں سمجھنے والے، وہ دانا اور حکمت والے ہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے تمام افعال اپنی مخلوق کی بھلائی اور آسانی کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے افعال کے بارے میں جلد پریشان ہو کر مایوس، یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو وہ جلدی سے پریشان ہو جاتا ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی ذات اور صفات بے مثل ہے، جن کی پوری معرفت اس کے سوا کسی کو نہیں۔ اس کے ہر فعل میں حکمت ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام آیت نمبر 18، وہ القاہر فوق عبادی وہ الحکیم الخبیر، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، وہی بڑے حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں باکمال ہے، یہ حکمت تمام مخلوقات کے امور میں شامل ہے۔ وہ چونکہ اول و آخر ہے، اس لیے وہ اپنے وسیع تر علم کی بدولت ہر مخلوق کے امور کو کمال حکمت سے سر انجام دیتے ہیں۔ حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور پھر ان کے لیے زندگی گزارنے کا احسن نظام بتایا، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو وہ سہولتیں فراہم کی جن کی انہیں ضرورت تھی۔ کسی مخلوق کو بے سہارا نہیں چھوڑا، نہ کوئی مخلوق بے مقصد پیدا کی۔ ہر مخلوق کوئی نہ کوئی اہم فریضہ سر انجام دیتی ہے جس کا ادراک عام لوگوں کو نہیں۔ پوری کائنات کا ایک ایسا مکمل نظام بنایا جس کی حکمت کو صرف وہی ذات جانتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں یہی راز ملتا ہے کہ کون سی حکمت تھی کہ وہ علم جو خضر علیہ السلام کو سکھایا وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی زبردست مثال ہے۔ عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی معمولی سی حکمت بھری بات نہیں سمجھ سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ دوسری حکمت کی قسم کیا ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول اور انبیاء مبعوث فرمائے اور کتابیں نازل کی جو لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔
انبیاء ان کو عبادات اور اخلاقیات کا سبق پڑھاتے رہے اور اخروی دنیا میں کامیابی کے لیے ہدایت کے طریقے بتاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام ان کی امت کے سپرد کر دیا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ حکمت کے ساتھ یہ فریضہ انجام دے۔ کون سی آیت یہاں کوٹ کریں گے؟ ابھی تک آئی نہیں ہے شاید آپ لوگوں کو۔ ادعو الی ربک جی ابھی آ پڑھے چکی تھے ہے، نا، فدعا ربہ، نہیں یہ تو آ چکی ہے، اس سے پہلے شاید میرے خیال سے سورہ احزاب یا حجرات میں آ چکی ہے۔ ادعو الی ربک ادعو فی الی سبیل ربک بالحکمت حکمت والموعظۃ، والموعظۃ، جی آپ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام ان کی امت کے سپرد کر دیا گیا، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ یہ فریضہ انجام دیتے رہیں۔ اسی طرح اس امت کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ امر بالمعروف بھی اس کی اسی حکمت کا ایک مظہر ہے۔ کافروں کی نشانی سے بچنے اور اپنی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 5، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات آ گئی، العزیز اور الحکیم۔ تو زبردست بھی ہے، عزت والے بھی ہیں، غلبے والے بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی حارث بن ہشام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وحی کس طرح آتی ہے۔ فرمایا کبھی تو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی حارث بن ہشام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ وحی کس طرح سے آتی ہے آپ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو گھنٹی کی لگاتار آواز کی طرح آتی ہے، یہ قسم میرے لیے بہت سخت ہوتی ہے، اور جب یہ آواز ختم ہو جاتی ہے تو مجھ سے جو کچھ فرمایا گیا تھا وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس شکل میں کہ اتنی زور زور سے اگر کوئی ہمارے سر پر کوئی زور سے گھنٹا بجائے گا ایک دو دفعہ میں ہی ہمارا تو جیسے دماغ پھٹ جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنی شدید وہ آواز ہوتی تھی کہ آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے اور کانپ جاتے تھے۔ تو ایک صورت وہ تھی۔ دوسری صورت کیا تھی وحی کی؟ کبھی فرشتہ انسانی روپ میں آ کر مجھ سے بات چیت کرتا، جو کچھ وہ کہتا وہ مجھے یاد کر لیتا، یعنی مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ یعنی جیسے جبریل علیہ السلام زیادہ تر آتے تھے ایک صحابی داہیہ کلبی کی شکل میں، اور وہ بھی آ کے جیسے حدیث جبریل جو ہے وہ پوری کی پوری کیا ہے اسی کے بارے میں کہ وہ آئے خوبصورت ایک مسافر کی شکل میں، اور آئے اور علم ارکان الاسلام اور ارکان الایمان سکھا کر گئے۔ تو ایک دوسری شکل وحی کی یہ ہوتی تھی۔ تیسری یہ ہوتی تھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب سخت جاڑوں کے ایام میں آپ پر وحی آتی تھی تو آپ وحی کے دباؤ کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو جاتے اور آپ کی جبی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو فرمایا میں ایک زنجیر کی سی جھنکار سنتا ہوں، پھر غور سے کان لگا کر سنتا ہوں۔ وحی کی اس قسم میں مجھے اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے ہر بار خیال ہوتا ہے کہ کہیں میری روح پرواز نہ کر جائے۔ اور آگے بھی کچھ آیتیں ایسی آئی کہ جس میں ڈیٹیل آئی ہے دو تین وحی کی، اور ایک وحی کی یہ بھی ہے کہ انبیاؤں کو اچھے خواب آیا کرتے تھے، کہ جس کے ذریعے سے وہ بھی ایک وحی کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ انبیاؤں کے خواب سچے ہوتے تھے۔ چوتھا یہی ابھی جو بتا رہے ہیں نا کہ انبیاؤں کو اچھے خواب آیا کرتے تھے جو عمر رضی اللہ عنہ وحی، کا بتایا نا آپ نے۔ ہاں عمر رضی اللہ تو وہی بتائی نا، جیسے آواز کی پہلے گھنٹی کی، پھر دوسری مثال بتائی کہ جیسے زنجیر زور سے کسی پتھر پر ماری جاتی اس طرح سے، یعنی وہی کی کیفیت پوچھی تو فرمایا ایک زنجیر کسی جھنکار، یعنی زنجیر کو لے کے موٹی زنجیر اس کو بجایا جائے، وہ کیا جو کیسی جھنکار پیدا ہوتی ہے، زوردار آواز وہ پیدا ہوتی تھی، اور اس سے وہ۔ اور چوتھی قسم جو بتائی میں نے کہ خواب میں بتایا جاتا ہے کہ انبیاؤں کے خواب سچے ہوتے تھے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے ذریعے بتایا کہ انتس بہو بقرہ، کہ نہیں سوری کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی ہوتی تھی۔
وہی کی ایک قسم پانچویں یہ ہوتی تھی کہ خفیہ اشارہ یعنی دل میں بات ڈال دی جاتی تھی اور وہ پھر یاد رہ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کو لکھواتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، اور باقاعدہ آپ جو یاد ہو جاتا تھا وہ لکھواتے تھے اور پھر سنتے بھی تھے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے، کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والے ہیں، اور یہ وہی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ پر کی گئی، بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاؤں پر وحی کی گئی ہے، اور تمام انبیاؤں کی طرف وہی فرشتے جبریل علیہ السلام آتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات اور آ گئی، علی اور عظیم، بہت بلند عظمت والے۔ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اس لیے اس کو اپنا کام کرنے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے، اس کی ملکیت بتائی جا رہی ہے۔ جو چیز آپ کی ہو اس میں کیا مشکل ہے، یعنی جیسے کوئی بھی چیز، اب کوئی چیز میری ہے، مثلا میری کتاب ہے، میرا کپڑا ہے، میری کوئی جیولری ہے، میرے گھر کا کوئی سامان ہے، تو وہ میری مرضی ہوگی نا، یعنی میں جس کو چاہوں دوں یا جس کو چاہوں نہیں دوں، یا اس کو اپنے پاس چھپا کر رکھوں، تو یہ میری ملکیت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں کیا ہے، لہو ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے، یعنی کائنات عالم کی ہر مخلوق اللہ کی غلامی کے دائرے میں آئی ہوئی ہے، اسی کے مملوک ہے، اور اس کے آگے عاجز و مجبور ہے۔ وہ بلندیوں والے، عظمتوں والے، عالی شان اور بڑی کبریائی والے ہیں۔ اس کی جلالت، شان اور عظمت و کبریائی کا یہ عالم ہے، یعنی علی اور عظیم بھی ڈیٹیل میں پڑھنے کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کا نام، لیکن اگر ہم اسماء و صفات ہی پڑھتے رہیں گے تو ہم تفسیر نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ یعنی اسماء و صفات کو آپ لوگ بھی بک لیجئے، پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک صفت کے ذریعے اللہ سے محبت پیدا ہوگی کہ کتنے زبردست ہے اللہ تعالیٰ، اور کیسے اللہ تعالیٰ کی قوت ہے کہ جو ہم صرف پڑھ کر نام ایک پڑھا ہم نے اور اس کا معنی جانا اور گزر گئے تو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کہ اس کی ڈیٹیل ہم نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ہم لوگوں نے تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھی العزیز اور الحکیم کی، اسی طرح العلی العظیم کی بھی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ ہر آیت ختم ہو رہی ہے اللہ کی زبردست اسماء و صفات کے ساتھ۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اللہ کے روب و جلال کی وجہ سے اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اور فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی فرشتے تو تسبیح کر رہے ہیں اور ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی اللہ کی عظمت و جلال کی جو نشانیاں فرشتے دیکھتے ہیں، اگر وہ ہم کو بھی نظر آنے لگے تو شاید ہم بھی اس طرح چپ نہ بیٹھے اور اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ مثلا ذرا سا زمین ہلنے لگے تو کیا نکلے گا منہ سے؟ کچھ نہیں نکلے گا کہ سوائے اللہ کے کہ یا رب مدد کیجئے یا اللہ مدد کیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ رات دن دیکھ رہے ہیں، آس پاس سے فلکیات سے گزرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہے۔ کیوں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں فرشتے؟ کیونکہ فرشتے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اللہ کی عظمت اور دوسری طرف بندوں کی نافرمانیاں، تو وہ خوف کے مارے کانپ جاتے ہیں کہ یہ بندے اس رب کو بھولے ہوئے ہیں، اس کی شان میں ایسی گستاخی کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کو پکڑ نہیں کرنا، کہ ان کو پتہ نہیں ہے آپ کی عظمت کا کہ آپ کتنے عظیم ہو۔ لیکن ان کو اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ ہے نا، اس لیے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے لمن فی الارض، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یعنی عام بھی بخشش کی دعا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو آپ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور خاص دعا لمن فی الارض کس کے لیے، جو نیکوکار بندے ہیں۔ ہم لوگوں نے پوری لسٹ اس سے پہلے سورہ اس میں پڑھ چکے فصلت میں
فرشتوں کی کیا کیا ہے سب کو یاد ہے یا نہیں؟ کہ کون کون سی شکل میں سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے، کن کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی آپا. الحمدللہ. تو بہت ساری کوالٹی ہے، تو ہم کو اللہ تعالیٰ ان میں سے بنائے کہ جن کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. کیونکہ ایک ہے ہمارا بخشش کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے قریب مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے، تو وہ جب ہمارے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ قریب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب جاتے ہیں نا، اللہ سے التجائی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور بڑائی کو جانتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار یاد رہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ غفور الرحیم ہے. اگر غفور الرحیم نہیں ہوتے تو انسانوں کے اس بگاڑ اور سرکشی پر کیا کرتے؟ فوراً پکڑ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دی رکھی ہے. تو فرشتے کہ اس کے خوف و ڈر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں گے، اس کے روب و ادب اور جاہ و جلال سے فرشتے سہم جاتے ہیں، اور ہر وقت اس کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور انسانوں کے لیے اس سے معافی مانگتے رہتے ہیں. ہم لوگوں نے جیسے پڑھ چکے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عرش اٹھانے والے اور ان کے آس پاس والے فرشتے اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت و علم کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے، انہیں معاف فرما. جنہوں نے توبہ کر لی اور تیری راہ کے پیروکار بن گئے، انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا. چونکہ فرشتہ اللہ کی مغفرت و رحمت کو جانتے ہیں، اس لیے کثرت سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں 3 صورتوں سے ہم مسلسل فرشتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. پہلے اس سے پہلے سورہ مومن، پھر اس کے بعد سورہ فصلت، حامیم سجدہ، اور سورہ شورى میں. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو چھوڑ کر کچھ سرپرست، کچھ کارساز، کچھ ولی، کچھ دوست بنا رکھے ہیں، اللہ حفیظ علیم، اللہ ہی ان پر نگران ہے، نگہبان ہے، اللہ ہی ان کے اعمال محفوظ کر رہے ہیں. یعنی ایک طرح سے تنبیہ ہے، ایک طرح سے تنزیہ بات ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے علاوہ چھوڑ کے، اللہ حفیظ علیہم، اللہ حفاظت سے ان کے وہ جو کر رہے ہیں اعمال اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کے، اور وہ ساری چیزوں کے نگران ہیں، اللہ ہی ان کے اعمال محفوظ کر رہے ہیں. وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے داروغہ یا حوالدار نہیں ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. یعنی انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا کر اوروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، اپنا مددگار کارساز بنا کر رکھا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہیں کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ جو کچھ کرتے رہے. اولیاء کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کی جمع ہے یہ اولیاء، اور لفظی معنی کیا ہے کہ قرآن میں الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے ولی. 3-4 معنی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ کون کون سے معنی ہیں. نمبر 1، ولی وہ ہوتا ہے جس کے کہنے پر آدمی چلے، جس کی ہدایت پر عمل کرے. نمبر 2، جس کی رہنمائی پر انسان اعتماد کرے اور سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا ہے اور غلطی سے بچانے والا ہے. باجی تھوڑا سلو بولیے نا. نمبر 1، ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی کی قسمیں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ ولی جس کے کہنے پر آدمی چلے، جس کی ہدایت پر عمل کرے. وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح کے ولی ہوتے ہیں نا، دونوں طرح کے دوست ہوتے ہیں. نمبر 2، جس کی رہنمائی پر انسان اعتماد کرے اور سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا ہے اور غلطی سے بچانے والا ہے. یہ کون سا ولی ہوا؟ اچھا ولی، جو اس کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کی غلطی سے اس کو بچاتا ہے. انسان نمبر اعتماد کرے.
اور سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا ہے اور غلطی سے بچانے والا ہے۔ نمبر 3، جس کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں خواہ میں کچھ بھی کروں وہ مجھے برے کام کے برے نتائج سے بچا لے گا۔ اب یہ کون سا ولی ہو گیا؟ یہ اس کی خواہشات، یعنی اس کی ایک وہ جھوٹی تمنا جس کو کہا جاتا ہے من دونی ہی، جس کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ دنیا میں خواہ میں کچھ بھی کروں، کتنا بھی گناہ کروں، کتنا بھی وہ کروں، کتنے بھی برے کام کروں، وہ برا جو اس کا انجام ہے وہ اس سے مجھے بچا لے گا۔ اگر آخرت میں عذاب ہے بھی تو یہ اولیاء مجھے اس سے بچا لیں گے۔ یہ اس کی تمنائیں، خواہشات، یہ اس کی جھوٹی آرزویں جو غلط ہے ایک طرح سے۔ نمبر 4، جس کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ یہ اولیاء دنیا میں ان کی غائبانہ مدد کرتے ہیں، آفات اور مصیبت میں کام آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، تو ان سب کے پلڑے میں ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ چوتھا بولیے نا ذرا تھوڑا آپا سلو۔ دنیا میں ان کی مدد کرتے ہیں اور کیا بولے آپ نے؟ چوتھا کے تیسرا کیا پوچھ رہے ہیں؟ چوتھا باجی چوتھا۔ اوکے، چوتھا، جس کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ وہ یہ اولیاء دنیا میں ان کی غائبانہ مدد کرتے ہیں، آفات اور مصیبت میں کام آتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اور یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ اولیاء اللہ خالی وہی ہے کہ جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لوگ بھی ہمارے آس پاس کے ہو سکتے ہیں جو اولیاء اللہ میں سے، یعنی اولیاء یعنی ان سے اتنی محبت کہ جیسی اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ ولی اللہ کس کو، یعنی مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے، عورتیں، بچے، گھر، یہ بھی محبت ہو سکتی ہے، نفسانی خواہشات بھی اولیاء اللہ ہو سکتی ہے اللہ کے علاوہ۔ بعض مرتبہ دین میں بھی اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ اذان میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پوری اذان شروع سے آخر تک اللہ کا ذکر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مبالغہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنے شوق سے نہیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے پہلے بھی الصلاۃ والسلام یا نبی اللہ یا رسول اللہ، اذان کے بعد بھی، تو کس کو اللہ اکبر کو بعد میں لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اور بعد میں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہو کرو، میں تمہیں چھڑا لوں گا اور تم کو بچا لوں گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر والوں کو بھی کہا، یعنی دنیا میں جو اعتماد رکھتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، یہ قیامت کے دن ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ ہم کو چھڑا لیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے یعنی ان لوگوں کو بھی نہیں اس چیز کی خوشخبری دی تھی، اپنے گھر والوں کو کیا کہا کہ دنیا میں تم جو کچھ بھی کر لو، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن تم جیسے کہ اپنی بیٹی یا فاطمہ بنت محمد یا صفیہ بنت عبد المطلب، نام لے لے کے اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو پکار رہے ہیں کہ دنیا میں تم جو چاہے مجھ سے مانگ لو، لیکن کل قیامت کے دن میرے بارے میں یہ نہیں سوچ کر آنا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لوں گا، وہاں تم کو تمہارے اعمال اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی خشیت تم کو بچائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے نہیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں، تو کہاں یہ اولیاء خود اپنی گارنٹی دے رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے فالوور کی بھی گارنٹی دے رہے ہیں۔ یہاں پر یہی بتایا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا،
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ عربی قرآن، کیونکہ آپ کی قوم بھی عربی بولتی تھی، تاکہ تم خبردار کرو ام القریٰ، مکہ کے رہنے والوں کو۔ اس کو ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے، بستیوں کی ماں، جہاں سے بہت سے قبیلے آس پاس نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اس کو بسایا گیا تھا۔ اور ام الکتاب کس کو کہتے ہیں، اور ام القرآن کس کو کہتے ہیں، اور ام السنہ کس کو کہتے ہیں؟ چلو، 4 چیزیں ام کے نام سے۔ ام الکتاب قرآن کو کہتے ہیں۔ قرآن کو آپا ام الکتاب، سورہ اور ام فاتحہ۔ القرآن سورہ فاتحہ، ام الکتاب بھی، ام القرآن بھی ہے۔ ام السنہ کس کو کہتے ہیں؟ ام اپنا اللہ السنہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے۔ نبی نہیں، ام السنہ کہتے ہیں حدیث جبرائیل کو، حدیث جبرائیل، کیونکہ اس میں پورے ارکان الاسلام اور ارکان الایمان آ گیا، پوری تمام جو زندگی گزارنے کی ساری چیزیں جمع کر دی گئی، اسی لیے اس کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ تو ام الکتاب یا ام القرآن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، ام القریٰ یعنی مکہ، اور ام السنہ حدیث جبرائیل۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَتُنذِرَ، کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ ام القریٰ میں اس چیز کو؟ تاکہ آپ خبردار کریں جمع ہونے کے دن سے۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ اول و آخر، مومن کافر سب ایک جگہ جمع ہوں گی، جس کے آنے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اگلی پچھلی نسلیں جمع ہوں گی، یعنی ہم لوگوں نے اپنی دادی پردادی اور اس سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، لیکن اس دن سب کو دیکھیں گے، سب سے ملیں گے۔ یوم الحشر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اکٹھا ہونے کا دن، جہاں حشر کیا جائے گا، جہاں سب کو جمع کیا جائے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق تو جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ آگ میں، یعنی 2 ہی گروہ کا ذکر ہے قرآن میں، تیسرا کوئی نہیں۔ پھر اس میں کوالٹی ہوگی، جیسے سورہ واقعہ میں پڑھیں گے کہ سابقون السابقون، فی اصحاب الیمین، فی اصحاب الشمال، وہ ایک الگ گروہ ہے، لیکن ہے 2 گروہ ہی بس، یعنی ایک ماننے والوں کا جو جنت میں جانے والے ہیں، نہ ماننے والوں کا جو جہنم میں جانے والے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ تو یعنی اے پیغمبر، آپ پر سابق انبیاء کی طرح یہ قرآن عظیم وحی کے ذریعے اترا، اس کی زبان عربی ہے، یہ بڑی وضاحت اور انتہائی سلجھے ہوئے مضامین والا ہے۔ اس کے اترنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احکام الہیہ سے اور اللہ کے ہولناک عذابوں سے مکہ والوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو آگاہ اور چوکنا فرما دیں۔ چونکہ مکہ تقریباً وسط ربع مسکون میں ہے، یعنی آج جو یہ نیشنل جیوگرافک والے اور یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، تو دیکھا گیا کہ سیٹلائٹس کے ذریعے بھی اور ویسے بھی کہ پوری دنیا کا سینٹر جو ہے وہ مکہ ہے۔ آج یہ وہ کیا جا رہا ہے، آج سے 1450 سال پہلے اس کو ام القریٰ کے نام سے بتا دیا گیا ہے، لیکن آج اس کو وہ کیا جا رہا ہے کیونکہ پورے ورلڈ میں سب سے قدیم شہر اور سب سے وسط میں، یعنی بالکل بیچ میں جہاں کعبہ ہے، وہ سینٹر ہے پورے دنیا کا۔ دنیا سرکل ہے، گول ہے، اور یہ سینٹر ہے، یعنی مرکز بیچ کا۔ تو یہاں پر یہی ہے۔ اور مکہ کو ام القریٰ کہنے کی وجہ، مکہ شریف کو ام القریٰ، آبادیوں کا مرکز، اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مقدس شہر سب شہروں سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ دلائل تو بہت ہیں، مگر ایک مختصر واضح دلیل عبداللہ بن عدی فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے مکہ کے بازار حضرہ میں سنا، آپ کھڑے ہوئے فرما رہے تھے، اے مکہ، اللہ کی قسم، تو اللہ کے نزدیک اس کی تمام زمین سے زیادہ پیارا اور بزرگ ہے۔
اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں اللہ کی قسم کبھی تجھے نہیں چھوڑتا. پھر فرمایا کہ اس کے بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ قیامت کے دن سے لوگوں کو ہوشیار کریں. جیسے سورہ ہود آیت نمبر 103 سے 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک یوم مجموع، یہ وہ دن ہوگا جس دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے اور سب حاضر کر دیے جائیں گے. ہم اس کو ایک تھوڑی سی مقررہ مدت تک موقوف کیے ہوئے ہیں. اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بات کرنے کی جرات بھی نہیں ہوگی. پھر ان میں سے کچھ تو خوش قسمت ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور کچھ بدقسمت لوگ ہوں گے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے یا جہنم میں ڈالے جائیں گے. اب یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کچھ گروہ ہے وہ جنت میں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ کتاب اور رسول اور ساری حجت بھیجنے کے بعد، کئی دفعہ ہم لوگ یہ مثال پڑھ چکے لیکن پھر بھی لوگوں کو کچھ شک کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایسا کیسے، جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. بعض جاہل قسم کے لوگ جو ہیں، اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علمکم من الجاہلین میں سے بنائے کہ ہم اس طرح کے سوال اپنے دماغ میں لائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک و شبہات کریں. کہ بعض لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ ہم نے پیدا ہی کیا کچھ لوگوں کو جہنمی اور کچھ کو جنت، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقل سے کام لو. اگر اللہ تعالیٰ کو ہی فیصلہ کرنا ہوتا اس چیز کا کہ ایک حتمی فیصلہ ہو گیا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو کتاب بھیجنے کی اور رسولوں کو بھیجنے کی اور ہم لوگوں کو یہ ساری چیزوں سے خبردار کرنے کی؟ ڈائریکٹ یہ کر دیتے نا، یہ اتنے لوگ جنت میں اور اتنے لوگ جہنم میں. اس کی مثال آگے جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی اگزامپل نہیں دے سکتے کسی چیز سے. ہماری عقل جو چھوٹی ہے، جو کمزور ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مثلاً اسکول میں جو ٹیچر ہے وہ بچوں کی حالت دیکھ کر وہ کرتے یہ تو ضرور فیل ہوگا. کیا ٹیچر کو اس سے کوئی دشمنی ہے کہ وہ اس کے لیے بات نہیں؟ اس کے حال حلیے، اس کے جو اس کا شوق ہے، جو اس کی عادتیں ہیں، اس کے مطابق وہ ایک اپنا ججمنٹ پاس کر رہی ہے کہ یہ تو ضرور فیل ہو جائے گا، کیونکہ وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے، اس کو پڑھائی کا کوئی شوق نہیں ہے، اس کو بس مجبوری میں آ کے بیٹھنا پڑتا ہے اور اس کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں اور یہ نہیں کرتا، تو کیا کرے گا وہ؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لیسا کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو علام الغیوب، ایسے کہ پاسٹ میں جو گزر چکا سب کے بھی علم والے. العلم کلہ للہ تعالی، یعنی سارا کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ چیز وہ کی ہے نا، کہ ظلم کے اس پر نہیں کہ ہاں کسی سے بہت محبت تھی تو اس کو جنت والا بنا دیا، اور کسی سے بہت دشمنی تھی، شرک کرنے والے تو ان کو، اگر شرک کرنے والوں سے محبت نہیں ہوتی تو ان کو ایمان کی دولت سے نوازتے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی تھے سبھی شرک میں مبتلا تھے نا. آپ کی دعوت پر، آپ کو بھیجا گیا، آپ کی دعوت پر لوگوں نے شرک سے توبہ کی اور اللہ کی طرف آئے. تو کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے لیے؟ نہیں چاہتے نا. اگر ایسا ہی تھا تو لکھ دیتے کہ یہ سب مشرک ہے اور یہ سب جنت، لیکن ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو دعوت کا کام قیامت تک کے لیے نہیں وہ کر دیا جاتا کہ یہ ہمیشہ یہ ہوتا رہے گا، اس طرح کیا جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا وہ تقدیر کے بارے میں بھی آتی ہے. جیسے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں لے کر تشریف لائے. صحابہ فرماتے ہیں پھر آپ نے ہم سے پوچھا جانتے ہو یہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ہم نے کہا معلوم نہیں، آپ ہی فرما دیجئے. آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ رب عالم کی کتاب ہے جس میں جنت والوں کے نام، ماں، ان کے باپوں اور قبیلوں کے لکھے ہوئے اور آخر میں حساب کر کے جوڑ دیے گئے ہیں. اب ان میں کمی بیشی ناممکن ہے. پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس میں دوزخیوں کے نام، ماں، ان کے باپوں اور قبیلوں کے لکھے ہوئے ہیں اور آخر میں جوڑ دیے گئے ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آج ہم کو ڈاؤٹ نہیں، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنا ذہین بنایا کہ لوگوں نے سوال کیا، ورنہ یہ سوال تو ہمارے دماغ میں ہی گھومتا رہتا کہ جب
بتا ہی دیا ایک کتاب میں جنت والے لکھ دیے اللہ نے، ایک کتاب میں جہنم والے، تو پھر ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں صحابہ نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ٹھیک ٹھیک اور سیدھے رہو، بھلائیوں کے نزدیک رہو، جنت والوں کا خاتمہ نیکی اور اچھے عملوں ہی پر ہوگا، وہ کیسے ہی برے عمل کرتے رہیں، اور جہنمیوں کا خاتمہ برے عملوں ہی پر ہوگا کہ وہ کیسے ہی اچھے عمل کرتے رہیں۔ یہ فرما کر آپ نے دونوں مٹھیاں بند فرما لی اور فرمایا کہ تمہارا رب لوگوں کے فیصلوں سے فارغ ہو چکے، ایک جماعت جنت میں ہے اور ایک جہنم میں، اور ساتھ ہی آپ نے دونوں ہاتھ جھٹکے جیسے کوئی چیز جھٹک رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کا وہ اندازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس طرح سے حدیث کے ذریعے اس کو کلیئر کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کو کہا کہ عمل مت کرو، بلکہ کیا ہے، ٹھیک رہو، سیدھے رہو، عمل کرتے رہو، اور اس پر جمے رہو، اور اس پر خاتمہ ہو تمہارا، اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہی فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور كَذَلِكَ اسی طرح، اور اگر چاہتے اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ، اور اگر چاہتے اللہ البتہ کر دیتے ان کو ایک ہی امت، یعنی صرف ایک ہی گروہ ہوتا، زبردستی سب کو جنت میں بھیج دیتے اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن وہ داخل کرتے ہیں اپنی رحمت میں جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزادی تو دی ہے لیکن جبر نہیں کیا ہے، یعنی آزادی دی کہ تم چاہو تو سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، تم چاہو تو بھٹک جاؤ، تمہارے لیے راستے دونوں کھلے ہوئے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی چاہت اور مشیت ہوتی تو سب ایک ہی امت ہوتی نا، سب ایک ہی جماعت ہوتی، کوئی شرک زمین پر ہوتا ہی نہیں۔ لیکن پھر امتحان کیسا؟ مثلا یہ کہ وہی ٹیچر کی مثال کے سب کو پاس کر دے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون انٹیلیجنٹ ہے اور کون بالکل کاہل اور سست ہے اور بیکار اسٹوڈنٹ ہے؟ تو یہ امتحان ایک دنیا کا معمولی مثال، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی لوگوں کو اسی مثال کے اس پہ ڈالا، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ساری مخلوق کو ایک ہی راہ پر ڈال دیتے، ہدایت کی یا گمراہی کی راہ پر، لیکن ایسا اسے منظور نہیں تھا، بلکہ اس سے مخلوق میں فرق رکھا، کسی کو راہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کو شیطانی راہ سجا دی، چونکہ وہ بڑی حکمت والے ہیں، اس لیے اپنی حکمت کو وہی خوب جانتے ہیں، جسے چاہے رحمت سے نوازے اور جسے چاہے دھتکار دے، پھر گمراہوں کا کوئی حمایتی اور معاون کھڑا نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، آپ نے انسان پیدا کیے، پھر ان میں سے بعض کو تو دوزخی بنا دیا، بعض کو جنتی، اگر سبھی جنتی بن جاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اپنا لباس اٹھاؤ، آپ نے اٹھایا، پھر ارشاد ہوا اور اٹھاؤ، آپ نے اور اٹھایا، پھر فرمایا اور اٹھاؤ، آپ نے عرض کیا یا رب سارے جسم سے تو اٹھا لیا، علاوہ اس حصے کے جس سے اٹھانے میں خیر نہیں۔ فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، اسی طرح میں اپنے تمام بندوں کو جنت میں داخل کروں گا، علاوہ ان کے جو خیر سے بالکل محروم ہوں، کہ جن کو جانا ہی نہیں ہے، جن کو ماننا ہی نہیں ہے، تو ان پر زبردستی تو نہیں کہ اٹھا کے میں جنت میں ڈال دوں۔ تو کتنی خوبصورت مثال موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو سکھائی گئی ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم لوگ، ان کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ ظالم کون ہے؟ جس کے ہاتھوں دوسرے کی جان، مال، عزت محفوظ نہ ہو، جو دوسروں کو ان کا حق نہ دے، جو اللہ اور بندوں دونوں کے حق میں کمی کرے۔ اللہ کے حق میں کمی کرنا کیا ہے؟ جو شرک کریں، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، بندوں کا حق مارنے والے بھی ظالم ہیں، آج ظلم کر کے بڑے بنے ہوئے ہیں، کل کو وہی مظلوم ان کی بے بسی دیکھیں گے جب اللہ بندوں کو ان ظالموں سے ان کا حق دلوا رہے ہوں گے۔ یعنی اس دن مظلوم کو جب انصاف مل رہا ہوگا تو آج کے ظالم وہ اس دن جیسے مظلوم نظر آئیں گے، کہ ہم سے زیادہ تو مظلوم اور بیچارہ کوئی نہیں، کہ ہمارے تو ساری نیکیاں لے کے دے دی گئیں،
ہمارے تو اوپر سارے لوگوں کے گناہ لاد دیے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیا میں حقوق العباد ادا نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اس طرح کا رکھا کہ یعنی اللہ کے حق میں بھی ظلم کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرتے رہے اور حقوق العباد میں کمی کرتے رہے۔ آیت نمبر 9، ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، کیا ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنا رکھا ہے؟ بس اللہ ہی دراصل ولی مددگار ہیں، اصل ولی تو اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اگر ولیوں کے ہاتھ میں یہ قوت ہوتی تو کیا وہ اپنے آپ کو مرنے دیتے یا اپنے آپ کو دوبارہ زندہ نہ کر لیتے؟ یعنی اول تو مرنے ہی نہیں دیتے جب ان کے ہاتھ میں زندگی موت ہوتی تو، یا پھر یہ ہے کہ یعنی خود اپنے آپ کو، اگر بالفرض اللہ کی طرف سے موت آئی تھی اور مر بھی گئے تھے تو دوبارہ زندہ ہو جاتے اگر ان کے ہاتھ میں زندگی، لیکن یہ واللہ یحیی و یمیت، یحیی الموتى، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، یا اللہ ہی زندہ کریں گے مردوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے، اسی لیے اسی کو ولی اور کارساز ماننا چاہیے، نہ کہ ان کو جس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں۔ آج ماننے کو ہی لوگ تیار نہیں کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، یعنی حقیقی کارساز تو میں ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بگڑے کام میں بناتا ہوں، مردے میں زندہ کرتا ہوں، ہر چیز میرے قابو اور میرے اختیار میں ہے، پھر میرے علاوہ کسی اور کی عبادت بڑی بے انصافی ہے۔ مشرکوں کو گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ جو انہیں کھلائے پلائے پہنائے اڑھائے زندگی اور موت عطا فرمائے، آڑے وقت کام آئے، بگڑے کام بنائے اور ہر چیز پر اختیار رکھے، اس کی عبادت چھوڑ کر ناکارہ معبودوں کی طرف جھکنا، یعنی کتنا بڑا ظلم۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ شرک کر کے وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خود اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں شرک کے ساتھ، کیونکہ شرک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو پکارنا یا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں کا حاجت روا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں غریبوں کو نوازنے والے ہیں، فلاں لوگوں کو رزق دینے والے، ساری چیزیں کیٹیگری شرک میں آتی ہیں، اور اللہ ہی تعالیٰ اس دن فیصلہ کریں گے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ یہ ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی پر توکل کیا، اور اسی کی طرف میں پلٹتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں۔ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اختلاف ایک بالکل فطری چیز ہے۔ جب دو انسان اپنی سوچ اپنے ماحول کے اعتبار سے مختلف ہیں تو ان کے درمیان باہم اختلاف کا ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ مثلا ہم سب یہاں موجود ہیں اور کھانے میں مثلا مجھے جو چیز پسند ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو پسند ہو، جو آپ کو پسند ہے ضروری نہیں ہے وہ مجھے پسند ہو۔ کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو تیکھا کھانا پسند ہے، کسی کو کوئی اور چیز پسند ہے، وہی چیز دوسرے کو نہیں پسند۔ یہ اختلاف قدرتی بات ہے کہ یہ ہوگا، لیکن اس اختلاف میں کیا چیز نہیں مختلف ہونا چاہیے کہ دین کے معاملے میں بھی اختلاف ہر دور میں رہا ہے، لیکن اصول اور طریقہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں جب کبھی جہاں کہیں اختلاف ہو تو کیا کیا جائے، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے۔ یعنی اختلاف سے لوگوں کو روک تو نہیں سکتے، مگر جو ان کے منفی اثرات ہیں ان لوگوں کو کسی نہ کسی وجہ درجے پر ان کو روک سکتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو پھیرنا۔ جب سب کا قبلہ سب کی محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہو جائے گی تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں ساری کوشش، ساری محنت کے باوجود اگر اختلاف نہیں ختم ہو رہا ہے تو قیامت کے دن یہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ خود کر دیں گے۔ علیہ توکل، تو اسی کی طرف میں نے توکل کیا، بھروسے کیا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، یعنی تمام معاملات میں اس میں
ہم سب کے لیے کیا سبق ہے کہ لوگوں سے دین کے معاملے میں بحثیں حجت بازیاں کرنے کی بجائے دیکھیں کہ رب کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی بات ہے، مان بھی لینا ہے، سمجھا بھی دینا ہے، اور نہیں جانتے ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا ہے. معاملہ ان کے سپرد کر کے چھوڑ دینا ہے. اپنا کام تھا، صحیح بات جو ہم کو معلوم تھی بتا دیا، مانے یا نہ مانے ان کی مرضی ہے. ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ ہم نے بتایا اور تم کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی اور کیوں نہیں سنتے اور کیوں وہ نہیں کہا. ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دو کہ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا، لہٰذا یعنی علمی اور روحانی طور پر معاملات اللہ کے سپرد. کبھی کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہی کیا ہے، یعنی تمام جھگڑے اور اختلافات خواہ دینی ہو یا دنیاوی فیصلے کے لیے اللہ کے قانون کے پاس آنے ضروری ہے. مختصر یہ کہ اللہ کی مقدس کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، انہی دونوں کو یعنی اپنا وہ فیصلہ کرنے والا بناؤ. چنانچہ دوسری جگہ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بس اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرنے لگو تو اس کو اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ. یہی ایمان والوں کی شان ہے. پھر فرمایا اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے کے مالک ہے، وہی میرا مربی ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کے حوالے میں اپنے بہت کام کر چکا ہوں، اور زندگی کے ہر لمحے میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. الیہ منیب، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. تو ہم کو بھی کیا کرنا چاہیے، کوئی بھی معاملہ ہے چاہے آسان سے آسان ہو، مشکل سے مشکل ہو، فوراً خیال جو آنا چاہیے پہلا وہ کس کی طرف، اللہ کی طرف. یا رب یہ کام میں کیسے کروں، یا اللہ یہ کام مشکل لگ رہا ہے، مجھے اس کو کس طرح کرنا ہے، مجھے حکمت اس کی سکھا دیجیے. یا رب میں اس کو کیسے وہ کروں، مجھے طریقہ بتا دیجیے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. انیب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اور آسمان و زمین کے بنانے والے، اور اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری نفسوں سے جوڑے اور مویشیوں میں سے کچھ جوڑے بنائے، اور پھیلاتے ہیں تم کو اس میں لیسا کمثلہ، تو اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں، وہ سمیع البصیر، اور وہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ان کا ایک جوڑا بنایا، پھر انسان سے انسان کا جوڑا بنایا، یعنی ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے. جیسے آسمان کا جوڑا زمین ہے، دن کا رات ہے، اور سورج کا چاند ہے، اسی طرح انسانوں کے جوڑے، پھر انسان کا جوڑا بنایا. اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے. سورہ انعام میں پڑھ چکے کہ بھینس کا بھینسی ہے، گائے کا بیل ہے. گائے بھینس کا بھی نہیں بنایا، حالانکہ ملتی جلتی ہے، گائے اور بھینس ملتی جلتی ہے لیکن الگ الگ. اور اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک نسل لا کر تم کو پھیلاتے چلے گئے. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں. ایک مبالغے کا انداز کہ اس جیسی کیا، اس کی طرح کی آپ کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے. وہ خوب سننے والے جانی، یعنی نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی تو پوری مثال کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے ہاتھ ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ہاتھ نعوذ باللہ ایسا جیسا کہ ہمارا ہاتھ یا لوگوں کا ہاتھ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی طرح اللہ کے پیر، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پنڈلی، اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں احادیث میں آتی ہے، قرآن میں آتا ہے. تو لیسا کمثلہ، اللہ کی مثال کسی چیز سے دے ہی نہیں سکتے. جیسے دنیا کی مثال مثلا دیتے ہیں نا، وہ اتنی گوری ہے جیسے کہ چاند کا ٹکڑا. اب کیا ہے، مثال دے دی اس کے گورے پن کی یا اس کے خوبصورتی کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم کسی چیز سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. وہی کائنات کا خالق اور تم پر اس کے بڑے بڑے احسانات ہیں. یہ احسان کیا تھوڑا ہے کہ اس نے تمہاری دل جوئی اور تفریح کے لیے تمہاری جنس و شکل و صورت کے تمہارے جوڑے بنائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ہے، اگر انسان کا جوڑا جنوں میں سے کسی سے بنا دیا جاتا، کیسے رہتے، کیسے وہ کرتے، کیسے ان کی اولادیں ہوتی، کیسے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فی انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے بنائے. مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد پیدا کیا، اور جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے. چوپائے 8 ہیں،
انہی پر تمام جانوروں کو قیاس کر لو، پھر وہ تمہیں اسی صفت پر یعنی جوڑے جوڑے پیدا کرتے جا رہے ہیں اور نسل در نسل تم پھیلتے چلے جا رہے ہو. وہ نہیں، وہ دو نہیں، چار نہیں، بلکہ ہزاروں صدیاں بیت گئی مگر تمہاری پیدائش اسی صفت پر جاری ہے. نہ انسانوں کی پیدائش میں فرق آیا اور نہ جانوروں کی. لیسا کمثلہ یعنی مخلوق میں خالق کی نظیر نہیں، وہی یکتا اور بے نیاز ہے اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں. اور لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے لیے ہے. مقلید کی واحد ہے اس کا، اور خزانے کنجیاں. یبسط الرزق من یشاء ویقدر، پھیلا دیتے ہیں رزق جس کے لیے چاہتے ہیں اور کشادہ کرتے ہیں یعنی تنگ کر دیتے ہیں، نپا تلا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. وہ بکل شیء علیم یعنی کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہے. اور کتنی ہے کنجیاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی قارون کے خزانے کی کنجیوں کی تعداد بتا دی کہ اتنی تھی، اتنی بھاری تھی، اتنی وزنی تھی کہ 8 لوگوں کی ایک جماعت اس کو اٹھا کر چلتی تھی. تو ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے دیے تھے، تو سوچو اللہ تعالیٰ کی خزانے اور پھر اس کی کنجیاں اور کتنی کہ انسان گن بھی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. اسی کے قبضے میں ہے، یعنی تمام دنیا کا حاکم و مالک، ہر طرح کا اختیار رکھنے والے. وہی شہنشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں. وہ جسے چاہے تنگی دے، اس کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے. وہ کسی صورت میں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے اور اس کے علم کی وسعت حد تحریر سے باہر ہے. یقین مانو اس کے علم کے دائرے میں ساری مخلوق گھری ہوئی ہے، یعنی ساری مخلوق بھی اللہ کے قبضے قدرت میں اور ساری خزانے بھی اور ساری چیزیں بھی. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے جس کی اس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، تاکید کی تھی. یہ دین جو تمہارے پاس آیا ہے یہ وہی دین ہے جو تم سے پہلے نوح علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہم نے تاکید کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا تاکید کی تھی؟ یعنی سب کا دین ایک تھا، سب کا مذہب ایک ہی تھا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہیں ہو جاؤ، تفرقہ برپا نہیں کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے ہر ایک کے یعنی انبیاء تو بھیجے. اس جگہ ایک بہت بڑے انعام کا بیان ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا جو نہ صرف انبیاء کو بلکہ دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے پچھلے اور درمیانی بڑے بڑے رسولوں کو دیا گیا. سورہ احزاب میں انہی 5 پیغمبروں کا ذکر ہے جو اولو العزم پیغمبر تھے. معلوم ہوا کہ توحید تمام انبیاء کا متفقہ دین ہے. ہر نبی توحید ہی کو پھیلانے کے لیے بھیجے گئے تھے. فرمایا جیسے سورہ انبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجے اس کی طرف یہی وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اسی لیے میری ہی عبادت میں لگے رہو. جیسے حدیث میں آ چکے کہ انبیاء آپس میں اللہتی بھائیوں کی مانند ہے، یعنی سب کا دین ایک ہے. جیسے اللہتی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے، انبیاء کی شریعتیں جداگانہ ہیں مگر سب کا دین توحید کی ہے، یعنی ہر شریعت کا سر توحید ہی ہے. فرمایا لکل جعلنا منکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 48، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی ہے. پھر فرمایا جو وہی تمام انبیاء کو بھیجی گئی وہ یہ تھی کہ دین یعنی توحید قائم رکھو اور اسی ایک نقطے پر جم جاؤ، جماعت کے ساتھ مل کر رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. یہی دعوت توحید مشرکوں کو بری معلوم ہوتی تھی. دراصل ہدایت اللہ کے اختیار میں، جس کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت ہوتی ہے اسے ہدایت کی راہ مل جاتی ہے. چونکہ وہ حق کی جستجو کرتے ہیں اس لیے اللہ اسے راہ ہدایت پر ڈال دیتے ہیں. ہاں جو اس صلاحیت سے محروم ہے اور حق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ راہ ہدایت ڈھونڈنا چاہتا ہے بلکہ سیدھی راہ چھوڑ کر ٹیڑھی راہ پسند کرتا ہے، اللہ بھی اسے قہر و ذلت میں ڈھکیل دیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کیا، بلکہ ساری چیزیں، سارے انبیاء ایک ہی چیز لے کر آئے تھے اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں اختلاف کیا.
कबूर अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह खींच लेते हैं, चुन लेते हैं उसकी तरफ जिसको वो चाहते हैं, और हिदायत देते हैं अपनी तरफ जो रुजू करता है, जो पलटता है अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करने वाले। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि तुमको कोई नया दीन नहीं दिया गया है, बल्कि तुमसे पहले हर नबी को यही दीन देकर भेजा गया है कि उसको कायम रखो और इसमें अलग अलग न हो जाओ। शरा के मायने क्या है? रास्ता बताना, मुकर्रर करना, बयान करना। शरा शरीयत से है, तो शरीयत क्या बताती है? हमको रास्ता बताती है और मुकर्रर करती है अहकाम हमारे लिए, और बयान करती है खोल खोल कर हमारे लिए हर वो चीज जो हमको अमल करना है। अद्दीन एक से ज्यादा मायनों में कुरान में आया है। दीन का मायने एक से ज्यादा मायने में आया है। नंबर एक है कि अकीमुद्दीन, कायम करो दीन। तो पहला मायने क्या आया है जो हम लोग पढ़ते हैं रोजाना? मालिकी यौमिद्दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक। तो वहां दीन किस लिए आया है? जजा और सजा के दिन के लिए। दूसरा मायने दीन का कानून। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने फरमाया माकान फी दीनिल मलिको, यानी बादशाह के कानून में ये बात जायज नहीं है कि हम किसी को अपने पास रख सके सिवाय के जो उसके पास चोरी का वो पूरी डिटेल पढ़ चुके। तो वहां दीन किस मामले में आया था? कानून के बारे में। नंबर 3 जो दीन है वो इताअत के लिए आता है। सूरह निसा आयत नंबर 125, वमन अहसनु दीनम वमन अस्लम इल्लल्लाह, उस शख्स से अच्छा दीन किसका होगा जिसने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो सरेंडर करना, दीन का मायने सरेंडर करना, अस्लमा इताअत करना। फिर चौथा मायने दीन का क्या है कि मजहब के लिए आया है। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून मा ला अबुदु मा ताबुदून, उसमें क्या है आखिरी आयत के लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वहां पर मजहब, तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब और मेरे लिए मेरा मजहब। यहाँ जो कहा गया नकीमुद्दीन, मजहब या इताअत। और जैसा कि हम लोगों को ये बात मालूम है कि मुख्तलिफ दौर में दीन एक ही रहा, शरीयत मुख्तलिफ रही। मिसाल के तौर पर ताज़ीमी सजदा पहले जायज था, हमारी शरीयत में नहीं है। जैसे ताज़ीमी सजदा किसके लिए किसके लिए किया ताज़ीमी सजदा? की शरीयत में ताज़ीमी सजदा था, किसने किसके लिए किया? आपा यूसुफ वाले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना, उनके भाइयों ने मतलब उनको भाइयों किए। ने ना फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम, इस यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने, और उन्होंने माँ बाप के लिए सजदा किया। तो ये ताज़ीमी सजदा जाए जो उनके शरीयत में था, हमारे लिए अब नहीं है कि सिवाय अल्लाह के हम किसी और के लिए सजदा करें। फिर इसी तरह माले गनीमत पिछली उम्मतों में हलाल नहीं था, उनका तरीका क्या था कि वो आग आकर जलाती थी और खत्म। लेकिन हमारी शरीयत में उसको क्या किया गया? हलाल करार दिया गया। फिर पूरी जमीन हमारे लिए पाक की गई, उनके लिए नहीं था पहले की शरीयत में कि वो जमीन पर जहाँ चाहे वहाँ इबादत करें, नहीं, उनकी मखसूस जगह होती थी। फिर इसी तरह हमारे लिए नमाजों के औकात, रोजे, फिर चर्बी यहूदियों पर हराम करार दी गई थी, हमारे लिए शरीयत में हलाल है। तो शरीयत अलग थी मगर दीन सबका एक ही था, तौहीद, अल्लाह की इताअत, रसूलों को, किताबों को, यौम जज़ा को, इन सबको मानना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो हज का तरीका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। जैसे हदीस में आता है कि मस्जिद नबरा में 40 से ज्यादा पैगंबरों ने नमाज पढ़ी। इसका मतलब क्या है कि सबने हज किया, सबने मस्जिद नबरा जो वहां पर है ये इसमें सॉरी मीना में मीना में, वहां पर नमाजें पढ़ी और वहां पर ये किया। तो इससे क्या पता चला कि सबके लिए दीन एक ही था। नमाजें भी थी उनके, उसमें रोजे भी थे उनके, यहाँ हज भी थे उनका, कलमा तौहीद भी था, सब कुछ था। शरीयत मुख्तलिफ थी, नमाज उनका पढ़ने का तरीका अलग था, रोजा रखने का तरीका अलग था, उनके हज के तरीके मुख्तलिफ थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए तमाम चीजों के
یہ چیز مناسک سکھا دیے تھے کہ کس طرح سے حج کرنا ہے، کس طرح سے یہ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے آج کی آیت جو پڑھی یہاں تک کی وہ رکھتے ہیں. کہاں تک پڑھے ہم لوگوں نے؟ آیت نمبر 13 ہے 14 ہے 13 ہے. اوکے ٹھیک ہے، یاد رکھنا یہ آیت نمبر 13 تک، اور انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا خوبصورت دین جو اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا اس پر ہم کو استقامت نصیب کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہم کو جمائے رکھے، اور اسی دین پر چلتے ہوئے ہم کو اس دنیا سے اللہ تعالیٰ اس حال میں جانے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے جتنے دن ہماری زندگی کے باقی ہیں وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے تحت ہم گزارے، اور اسی دین پر رہتے ہوئے اس دنیا سے جائیں اس طرح سے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس، اللہم ادخلنا جنۃ بغیر حساب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.